وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات صبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز و مکرم خواتین و حضرات، قبلہ قاری صاحب سے آپ نے سورۃ النازعات کی تلاوت سنی. یہ سورت مکی ہے. اس میں ٹوٹل 46 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. پچھلی سورت کی طرح اس سورت کے طویل ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم اس سورت کو 2 حصوں میں پڑھیں گے. آج اس کا پہلا رکوع پڑھا جائے گا جس میں 26 آیتیں ہیں. تو 46 میں سے 26 آیتیں انشاءاللہ اس پیریڈ میں پڑھی جائیں. اس پہلے رکوع یعنی 26 آیتوں کا ترجمہ سنیے. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کی جان سختی سے نکالتے ہیں، اور ان کی قسم جو مومن کی جان کے بند آرام سے کھولتے ہیں، اور ان کی قسم جو زمین اور آسمان کے درمیان بلا رکاوٹ تیرتے ہوئے چلتے ہیں. پھر ان کی قسم جو اللہ کا ہر حکم سننے کے لیے بڑھ چڑھ کر دوڑتے ہیں. پھر ان کی قسم جو ہر امر کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے. جس روز لرزانے والی لرزہ برپا کر کے رکھ دے گی. پھر اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا. بہت سے دل اس روز خوف سے سہمے ہوئے ہوں گے. ان کی آنکھیں سہم کر جھک رہی ہوں گی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر بھی؟ کہنے لگے کہ پھر تو یہ واپسی بڑی خسارے کی ہوگی.
اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی حشر کے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کا قصہ پہنچا ہے جب ان کے پروردگار نے طوا نامی پاک وادی میں انہیں آواز دی تھی کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، تو اس سے کہیں کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو پاکیزہ بن جائے اور یہ کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں جس کے نتیجے میں تو رب سے ڈرنے لگے۔ پھر موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی، سو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی میں لگا رہا۔ پھر اس نے بے رخی اختیار کی اور مخالفانہ کوشش میں لگ گیا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، پھر زور سے آواز دی تو کہا کہ میں تمہارا پروردگار اعلیٰ ہوں۔ سو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بلا شبہ اس واقعہ میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ آپ نے پہلے رکوع کا یعنی 26 آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس میں بہت سے لفظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے نزع، ہم کہتے ہیں نزع کا وقت ہے، یہ وہی لفظ ہے جو یہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ نشاط، اس کا معنی ہوتا ہے آرام، سہولت۔ سبقت، اس کا معنی ہوتا ہے آگے نکلنا۔ تدبیر، منصوبہ بندی کرنا۔ امر، حکم۔ یوم، دن۔ ردیف، پیچھے پیچھے آنا، جیسے قافیہ اور ردیف شعروں میں ہوتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ قلوب، یہ قلب کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دل۔ ابصار، یہ بصر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے آنکھیں۔ مردود، اس کا معنی ہوتا ہے رد کیا گیا۔ خسارہ، اس کا معنی ہوتا ہے گھاٹا۔ زجر، اس کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ۔ ندا، اس کا معنی ہوتا ہے آواز لگانا۔ وادی، یہ جو پہاڑوں کے اندر وادیاں ہوتی ہیں، یہ وہی وادی ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مقدس، پاکیزہ معنی ہے۔ تزکیہ، اس کا بھی معنی ہوتا ہے کسی انسان کا پاک ہونا۔ تو ہدایت، تکذیب، یہ سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ سعی، دوڑ لگانا، کوشش کرنا۔ اعلیٰ، اونچا مراد ہے۔ عبرت، اس کا معنی ہوتا ہے کسی خطرناک اور خوفناک چیز کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا اور سبق پکڑنا۔ یہ پہلے رکوع میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور جو اردو میں بھی مستعمل ہیں، یہ ہم نے ان کا آپ کے سامنے ترجمہ عربی اور اردو کے درمیان مشترک ہونے کے حوالے سے پیش کیا۔ اب ہم ترجمہ اور الفاظ کے معنی سن لینے کے بعد ایک ایک آیت کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس صورت کا پہلے مطالعہ کر رکھا ہے ان کو بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی، یا کم از کم جن کے سامنے اس وقت قرآن شریف اور کیا ہی بہتر ہو کے ساتھ کوئی ترجمے والا قرآن شریف رکھا ہوا ہو، ان کو اور زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ یہ صورت اما یتساءلون جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور چچا کے بیٹے۔ اور اسی اما یتساءلون یعنی پچھلی سورۃ النبا، اسی کے ریلیشن میں اور ربط کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے اس صورت میں بھی موت، قبر اور حشر کا بیان دیا گیا ہے، اس کے احوال مذکور ہوئے ہیں۔ پہلی 5 آیتیں ہیں، ان کے اندر فرشتوں کی کچھ صفات کی قسمیں اٹھائی گئیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یہ 5 آیتیں ہیں۔ تو یہ واو 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 یہ جو پہلے ہے، یہ واو قسمیہ ہے، قسم اٹھانے کے لیے، جیسے واللہ ہے، یہ قسم اٹھانے کے لیے عربی کا انداز ہے۔ تو ان کے پہلے واو قسمیہ لگی ہوئی۔ ان
5 آیتوں میں ان فرشتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے جن کے اندر یہ 5 اوصاف ہیں. تو یہاں فرشتوں کا نام نہیں لیا گیا. ان کی قسم جو جان نکالتے ہیں، ان کی قسم جو نرمی سے بند کھولتے ہیں، یہ ان کی ضمیر ان کی طرف پوشیدہ طریقے سے لوٹائی گئی ہے. تو مراد اس سے فرشتے ہیں. یہ بات کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سارے دوسرے تابعین سے بھی روایت کی گئی ہے. اور یہ ہماری تفسیر ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن کثیر وغیرہ معتبر کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ ان ہستیوں نے یہاں پر یہ مراد فرشتے ہی لیے ہیں. ویسے ادروائز بھی ان الفاظ کو دیکھا اور غور سے پرکھا سمجھا جائے تو یہ بات فرشتوں کے علاوہ کسی اور پر چسپاں ہی نہیں ہوتی، فٹ ہی نہیں بیٹھتی. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یہ پہلی آیت ہے. نَزْعٌ اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، اچکنا، اور نازع کھینچنے والا، یہ اس کا اسم فاعل ہے. اور نازعات بہت سارے کھینچنے والوں کی ایک جماعت ہو تو اس کو نازعات کہا جاتا ہے. عربی زبان میں جب جماعت کو اکٹھا بیان کرنا ہو تو اس کے لیے اس کے اسم فاعل پر یا اس کے فعل پر مؤنث کا صیغہ لگتا ہے، اس میں جماعت مراد ہوتی ہے، تو واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. غرقن اس کا معنی ہے گہرائی میں اترنا. کھینچنے والے گہرائی میں اتر کر، کیا مراد؟ فرشتے جو کافر کے جسم کی گہرائی میں اتر کر اس وقت روح کھینچتے ہیں جب وہ سیدھے ہاتھ سے آسان طریقے سے اپنی جان آفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اگلے زبردستی کھینچتے ہیں. تو اس صورتحال کے لیے اللہ نے النازعات کھینچنے والے اور غرقن اندر ڈوب کر کھینچنے والے. تو روح کے تانے بانے جسم کے حصوں کے اندر جس طرح پیوست ہوتے ہیں، انڈیوسڈ ہوتے ہیں، فرشتے بھی اس گہرائی کے اندر اتر کر کافروں کی روح کو کھینچتے ہیں جس سے ان کو بڑی اذیت ہوتی ہے. اس میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ فرشتہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. انسان کے جسم کے اندر اس کا اتر جانا، پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جسم کے جو خلیے ہیں، سیلز ہیں، ان کے اندر ایک سپیس ہوتی ہے، انفیلیبل سپیس. جسے آپ کیل ٹھوکیں جس سمے تو درد ہوگا، لیکن اگر انجیکشن کی نیڈل باریک سے باریک ڈالیں گے تو اسے درد نہیں ہوگا یا کم ہوگا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ چھوٹی نیڈل کو سپیس مل جاتی ہے اور بڑی کیل کو سپیس نہیں ملتی، وہ جسم کو چیر پھاڑ کر اندر داخل ہوتی ہے. تو اگر اس نیڈل سے بھی کوئی باریک چیز ہو تو پھر ہوا کی طرح، اور وہ اندر پینیٹریٹ کر جائے، اس سے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور انسان کے جسم اور تمام جسم کے خلیے اور سیلز، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ رکھی ہے کہ ان کے اندر فرشتے داخل ہو سکیں. یہی وجہ ہے آپ بعض کتابوں میں معجزات اور کرامات کے حوالے سے پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ دیوار سے فلاں پار ہو گیا، فلاں دروازے میں سے پار ہو گیا، فلاں کپڑے میں سے پار ہو گیا. وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی روح کے اندر اتنی لطافت ہوتی ہے، یا جسم کے اندر بھی بعض اوقات روح کا حکم لگ چکا ہوتا ہے، جسم کے اندر اتنی لطافت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت کسی کا دیوار سے پار گزر جانا اسی طرح ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر فرشتوں کا پینیٹریٹ کر جانا ہے. تو دیواروں کے اندر بھی خواہ وہ سیمنٹڈ ہوں، ان کے اندر بھی سیلز کے اندر سپیس ہوتی ہے. تو یہ ایک مکمل یعنی تھیوری ہے، یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. بہرحال فرشتے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہ رہا. اور غرق کا معنی ہوتا ہے ڈوب جانا. تو کھینچتے ہیں جسم کے اندر کافر کی روح باہر نکالنے کے لیے، جسم کے اندر ڈوب کر اس کو کھینچتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہاں ایک فرمان موجود ہے کہ وہ
فرماتے ہیں کہ والنازعات غرقن والناشطات نشطن قال الموت، فرماتے ہیں یہ موت کے وقت کی بات ہو رہی ہے. یہ ان کا قول مستدرک حاکم میں 3945 نمبر حدیث کے طور پر موجود ہے. اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 2، والناشطات نشطن، وہ فرشتے جو آرام سے مسلمان کی روح کے بند کھولتے ہیں. تو جو اپنی جان حوالے نہیں کرنا چاہتا یا وہ گناہگار ہے، کافر ہے، تو اس کو اذیت ہوتی ہے. اور جو ایمان والا ہوتا ہے، باعمل ہوتا ہے، اس کے روح کے بند آرام سے کھولے جاتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دینے لگا ہوں. جیسے تالا توڑنا ہو اور تالا چابی سے کھولنا ہو تو دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے اس کی گویا کہ روح کو جسم سے نکالنے کے لیے چابی لگا کر تالا کھولنے کی طرح بڑی سہولت سے اس کے جسم سے روح کو آزاد کرا لیا جاتا ہے. اسے اذیت اور تکلیف تھوڑی ہوتی. یہ بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ یہ جو انسان کے چہرے، آنکھوں اور جسم کے اوپر اس کے موت کے وقت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں یا پسینہ وغیرہ آ جاتا ہے، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے کسی کی سانس پھول جائے اور وہ مومن ہو. یہ اس احساس کی بات ہو رہی ہے جو اندر روح کو ہو رہا ہے، اس لیے کہ موت کے وقت سے آگے فوراً ہی عالم برزخ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اب وہ دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ باتیں نہیں ہیں. دنیاوی چہرے پر کچھ بھی ظاہر ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کافر کے ساتھ ڈیلنگ اس طرح ہوتی ہے کہ اندر ڈوب کر اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے. جس طرح کانٹے دار جھاڑی ہو اور دلدل میں پھنسی ہوئی ہو، اس کو آپ کھینچیں تو دلدل کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی. اس طرح تکلیف ہوتی ہے. اور اگر پانی کے ساتھ اس دلدل کو ڈھیلا کر دیا گیا ہو، لوز کر دیا گیا ہو، تو اس میں سے ڈھنگری کو کھینچنا، چھاپے کو کھینچنا، کانٹے دار جھاڑی کو کھینچنا نسبتاً آسان، وہ آپ آرام سے اس کو اٹھا لیں گے تو وہ کھچتی چلی آئے گی. تو جسم کے دلدل کو نرم کرنے کے لیے جسم کو جس غذا کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر، نماز، عبادت ہے اور روزہ ہے. روزے سے بھی جسم نرم ہوتا ہے، روح تگڑی ہوتی ہے. زیادہ کھانے سے جسم تگڑا ہوتا ہے، روح کمزور ہوتی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ روح کو نکلتے وقت کس وقت تکلیف ہوتی ہے اور روح کو نکلتے وقت کس وقت راحت ملتی ہے یا تکلیف تھوڑی ہوتی. اس سے اگلی آیت ہے والسابحات سبحا، وہ جو تیرتے پھرتے ہیں جس طرح تیرنا چاہیے، یعنی ایزیلی تیرنا مراد ہے. تو مراد یہ ہے کہ یہ فرشتے ہیں جو بلا رکاوٹ جس منزل مقصود تک جانا چاہتے ہیں ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. یہ جہاز کے راستے میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے، اسے کوئی نہ کوئی ڈیویشن اختیار کرنا پڑ سکتی ہے. جہازوں کی بھی کوئی نہ کوئی روٹنگ ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک جہاز ایک شہر سے اڑے، دوسرے شہر تک جانے کے لیے وہ ایل بناتا ہوا اور ایک جگہ سے 90 ڈگری کا ٹرن لیتا ہوا اس شہر کا رخ کرے. لیکن فرشتے بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی ہرڈل کے سیدھا جہاں پر جانا چاہتے ہیں وہ سیدھے چلے جاتے ہیں. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے اس کو اوبے کرنے کے معاملے میں ان کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ اسٹریٹ اپنی منزل پر پہنچتے. اس سے اگلی آیت ہے فالسابقات سبقا. سبقت کا معنی ہوتا ہے آگے نکلنا، مسابقت کا معنی ہوتا ہے مقابلے پر آگے نکلنا. مسابقہ، مقابلہ، مجاہدہ یہ ایک وزن کے لفظ ہیں، ان کے اندر کمپٹیشن پایا جاتا. لیکن یہ فالسابقات جو دوڑتے ہیں سبقاً، ایک دوسرے سے آگے نکلنے، اور جس طرح سبقت لینے کا حق ہے اس طریقے سے وہ مسابقت کرتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو ان کو حکم ملتا ہے اس کے لیے وہ بغیر کسی تاخیر کے سیدھا دوڑ پڑتے ہیں. ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، جب جان ادھر پہنچ جائے گی اور جان نکال لی جائے گی تو اس وقت آواز آئے گی کون لے کر چڑھے گا
تو دو قسم کے فرشتوں کی پارٹیاں اور ٹولیاں آ جاتی ہیں. جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں, جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. جہنم والے تیار ہیں کہ اگر ہمارے حوالے ہوتا ہے تو ہم لے کے جائیں. جنت والے تیار ہیں اگر ہمیں حکم ملتا ہے تو ہم جنت میں لے کے جائیں. تو یہ سورۃ قیامت کی آیت نمبر 26 اور 27 میں یہ ذکر ہوا کہ اس وقت فرشتوں کی یہ دونوں پارٹیاں اس حکم کی منتظر ہوتی ہیں کہ کس کو حکم ملتا ہے کس بندے کو لے کے اس کے ٹھکانے تک پہنچانا ہے. یہ تشریح ہے اس آیت کی. فالسابقات سبقا, تیزی سے لے کر جانے کے لیے, سبقت لینے کے لیے تیار کھڑے بیٹھے ہوں کی قسم. اس سے اگلی آیت ہے فالمدبرات امرا, جو امر کی تدبیر کرتے ہیں. تدبیر کا مطلب ہے منصوبہ بندی. مدبرات کا لفظ یہ مدبر تدبیر کرنے والے کو کہتے ہیں, اور امر کی تدبیر سے مراد فالمدبرات امرا, امر کی تدبیر کرنے والے. تو امر کی تدبیر کا امر ہوتا ہے ہر حکم کے مطابق انتظامات کرنا, کہ آپ کو حکم دے دیا گیا ہے اس کو لے کے آپ جنت میں جائیں. اب جنت کا راستہ ہموار کرنا اور جنت کے لیے اس کے ٹھکانے تک اس کو پہنچانا, اس کو اس کا ٹھکانہ شو کرنا, وہاں سارا اس کو معاملہ سیٹ کر کے دینا, یہ ساری کی ساری تدبیر ہے. یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس لیے ان کو کہا گیا فالمدبرات امرا, جو امر کی تدبیر کرتے ہیں. اس اعتبار سے ان پانچوں کی پانچوں آیتوں کا تعلق بندوں کی, بنی آدم کی روحیں نکالنا سختی سے یا نرمی سے, اور پھر فضا میں تیرنا اور روح کو لے کر اس کی منزل مقصود تک فٹافٹ پہنچانا, اور آگے اس کو پہنچا کر اس کے رہنے سہنے کی مکمل تدبیر کرنا, یہ ایک مکمل مسلسل مضمون ہے. یہاں ایک اور بات بھی ہے. مدبرات امر کا جو ایک دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھی دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کریم جل شانہ نے ان فرشتوں کے ذمے کام لگائے ہوں. تو پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کا کام ہے انبیاء علیہ السلام تک وحی پہنچانا, کسی کا کام ہے بارشیں برسانا اور فصلیں اگوانا, کسی کا کام ہے سور پھونکنا قیامت کے قریب, کسی کا کام ہے انسانوں کی جان قبض کرنا. تو یہ الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں اور یہ امر کی تدبیر کرنے کے اوپر مامور ہیں. یہ ان کی اللہ کریم جل شانہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. لیکن یہ سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو اس نے جس چیز کی اجازت دی ہوئی ہو اس کو دیے رکھے, جب چاہے وہ اسے واپس بھی لے سکتا ہے. یہ مالک ہے, قادر مطلق ہے. یہ بات ہمیں اس لیے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر کوئی حرف آتا ہوا نہ سمجھ لے. اس کی طاقت اپنی جگہ پر موجود ہے, باقی کام وہ لے رہا ہے. جیسے انسان انسانوں سے کام لیتے ہیں تو یہ دراصل اللہ کام لے رہا ہوتا ہے. کسی کو توفیق کسی کام کی دی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو اس نے ڈاکٹر بنایا ہوا ہے, لوگوں کو دوا دینے کی توفیق دی ہوئی ہے, کسی کو اس نے انجینئر بنایا ہوا ہے, لوگوں کے مکان چھتریں بنانے کی اس نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے. تو اپنے اپنے شعبے میں ہر انسان کام کر رہا ہے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے. اسی طرح اوپر کا جو شعبہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی ڈیوٹیاں اپنے فرشتوں کے ذمے لگائی ہوئی ہیں اور وہ کمانڈ کر رہا ہے. اچھا, اب یہ جو 5 قسم کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے 5 اوصاف بیان کر کے اٹھائی ہیں, یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ان سب کی قسم میں نے یہ سارا سسٹم بے مقصد نہیں بنایا. اب بات کو اگلے مرحلے میں ڈھالا جا رہا ہے. وجہ قسم کیا ہے, جواب قسم کیا ہے, کس وجہ سے قسم اٹھائی تھی اور اتنی زیادہ قسمیں 5 قسمیں اٹھائیں. تو اس کی مراد یہ ہے کہ انسان کی روح سختی یا نرمی سے قبض کرنا, فرشتوں کے راستے میں کسی رکاوٹ کا نہ آنا, ان کا حقدار کی روح کو اس کے حق تک پہنچانا جس کا وہ حقدار ہے, اور اس کے لیے ہمیشہ مستعد رہنا, جنت یا دوزخ میں پہنچانے کے انتظامات کرنا, اور اللہ کے احکام
عالم امر کو وہاں سے حاصل کر کے عالم خلق میں ان احکام کو نافذ کرنا، یہ سب کچھ فرمایا بے مقصد نہیں۔ گویا قیامت سے پہلے موت کے اندرونی احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس قیامت کے تم لوگ منکر ہو، اس سے پہلے مرحلے جس کو عالم برزخ کہہ لیں، اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ یہ ایک جزوی قیامت ہے تاکہ اصل قیامت کی طرف آگے ریفر کیا جائے اور مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس بات کو اٹھایا جائے۔ تو اصل قیامت کے احوال کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، جب بندے پر موت طاری ہو جاتی۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ من ماتا فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی۔ اگرچہ قیامت کبریٰ اصل قیامت بعد میں آنی ہے، لیکن اس کا پیش خیمہ، اس کے آثار، اس کی ابتدا، اس مرحلے میں، اس پروسیس میں پڑ جانا، یہ اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ جو 5 آیتیں ہو گئیں، اس سے اگلی 6ٹھی آیت ہے، یہ قسم اٹھانے کے بعد یوم ترجف الراجفہ، اس دن لرزا کے رکھ دینے والی لرزا دے گی۔ تو یہ آگی نا وہ بات، یہ وہی الفاظ ہیں، القارعہ، کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ وہاں لفظ اور تھا، یہاں لفظ اور ہے۔ اللہ کریم جل شانہ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، اور کلاموں کا بھی خالق ہے۔ اس کے بعد لفظوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک جگہ القارعہ کہہ دیا تو دوسری جگہ اس سے ملتے جلتے یا اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے بے شمار الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں استعمال فرمائے، جو ہم نے آج سے 2 لیکچر پہلے بتائے بھی تھے کہ یہ لفظ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ تو یہاں جو القارعہ میں قاریہ کا لفظ تھا، کھڑکھڑا ڈالنے والی، یہاں وہ لفظ ہے کہ راجفہ، لرزا کے رکھ دینے والی۔ رجفن اس کا معنی ہے لرزا، اور راجفہ یہ اس کا اسم فاعل ہے، اس کا معنی ہے لرزانے والی۔ تو ایک اور جگہ پہ اللہ کریم یہ رجف کا لفظ استعمال فرماتا ہے، فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ یہ سورۃ مزمل ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ لرزا کے رکھ دیے جائیں گے، اور پہاڑ ڈھیلے ٹیلوں کی طرح، ریت کے ٹیلے جس طرح ہوتے ہیں اس طرح ان کے اندر اکڑ، تناؤ، چٹانیت ختم ہو چکی ہوگی، اور وہ مہیل کا معنی ہوتا ہے جس کو مہلت دے دی گئی ہو، اور نیچے کو بکھرتے جا رہے ہیں، اور ریت کے ٹیلے وہ اس طرح بیٹھتے ہوئے اور بکھرتے ہوئے نظر آئیں ریت کی طرح۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور آسمان اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی ضرب کے ساتھ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دَكَّةً وَاحِدَةً، اس کا صحیح مطلب بنتا ہے کہ پرخچے اڑا کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ تو جب یہ راجفہ، لرزا کے رکھ دینے والی آئے گی تو یہ ایسی صورتحال پیدا کر دے گی۔ پھر فرمایا تتبعها الرادفہ، پھر ایک اور جھٹکا اس کے پیچھے آئے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو تتبعها، یہ تتبع کا لفظ تبعن سے بنا ہے، اس کا معنی ہے پیچھے پیچھے آنا، اور رادفہ اس کا معنی ہے ردیف بننے والی، پیچھے پیچھے آئے گی، ردیف بننے والی۔ ردیف ہوتا ہے جو پیچھے، جیسے شیروں کا قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ کسی کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھانا بھی ارداف کہلاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، بعض صحابی فرماتے ہیں اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پیچھے مجھے اپنا ردیف بنایا، یعنی اپنے پیچھے بٹھایا۔ تو یہ ردیف کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، تتبعها الرادفہ، ردیف کے طور پر ایک دوسرا جھٹکا اس کی اتباع کرے گا، اس کو وہ فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ اللہ کریم جل شانہ ان جھٹکوں، اس سور پھونکے جانے اور وہ چیخ
یہ مختلف الفاظ کے ساتھ ایک حقیقت کو بیان فرماتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. سور کو پھونکا جائے گا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمینوں میں ہے سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں. الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوبارہ ایک اور سور پھونکا جائے گا. یہ تتبعها الرادفہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کی تشریح. پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ینظرون، تو وہ لوگ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اور انہیں وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. پھر وہ اوپر جانے کے منتظر ہوں گے، ان کو اوپر لے جایا جائے گا. یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 68. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب ثلث اللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے 3 حصوں میں سے 2 حصے گزر چکے ہوتے تھے تو قام، آپ قیام میں کھڑے ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے. تو فرماتے تھے یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. جاءت الراجفۃ، لرزا کے رکھ دینے والی آئی کہ آئی، یعنی سر پہ کھڑی ہے. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے دوسری بھی آنے والی ہے. یہی آیت آپ پڑھتے تھے اور سحری کے وقت اٹھ کے آپ پڑھتے تھے اور پورے لوگوں کو جہاں جہاں تک آپ کی آواز جاتی تھی آپ لوگوں کو بیدار کرتے اور متنبہ فرماتے. یہاں ذرا دیکھتے جائیں یہ کس قدر تقوی کی باتیں ہیں، کس قدر اللہ کی مخلوق کو صحیح راستے پر چلانے کی باتیں ہیں. اور اس رات کے 2 حصے گزر جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آوازیں دی جائیں اور اس وقت قیامت کے کھڑ کھڑے ان کو یاد دلائے جائیں. یہ یقیناً کسی ایسی ہستی کا کام ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیٹیلڈ ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ تن آسانیاں اپنی عیش و عشرت کے سامان کرنے والے لوگ کبھی انبیاء نہیں ہو سکتے. اور ہمیشہ الحمدللہ ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے. ساری امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی 6ٹھی نماز بھی فرض تھی اور یہ سب سے مشکل نماز ہے. اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے. آپ اس وقت اٹھ کر یہ آواز لوگوں کو لگاتے تھے، لوگوں اللہ کا ذکر کرو، لوگوں اللہ کا ذکر کرو. یہ حدیث اس آیت کے حوالے سے تو یہاں تک پڑھ دینا ہی کافی تھا، لیکن برکت کے لیے چونکہ اس کے اگلے الفاظ بھی موجود ہیں تو میں اس حدیث کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. اس سے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ ابی بن کعب اس کو روایت کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، صلاۃ پڑھتا ہوں، تو میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ مجھے اس کی مقدار سمجھا دیں. فرمایا ما شئت، جتنا تیرا دل چاہے. قال قلت الربع، میں ایک ربع یعنی چوتھا حصہ دن کا آپ پر درود شریف پڑھوں گا. فرمایا کافی ہے لیکن اور بڑھا دو تو اور اچھا. میں نے عرض کیا حضور پھر آدھا. فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر بڑھا دو اور اچھا ہے. کل تو فالثلثین، تو پھر 2/3، 2/3 حصہ. فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر بڑھا دو تو اور اچھا ہے. یہ ٹھیک ہے اگر بڑھا دو تو اور اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے کا مطلب یہ ہے اگر اور بڑھا دو تو اچھا ہے، یہ مستحب ہے، اچھی چیز. کسی حکم کے اندر نرمی ہو تو وہاں سے کسی کام کا مستحب ہونا، پسندیدہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کی فرضیت اور واجبیت ثابت نہیں ہوتی. تو تیرے لیے اچھا ہوگا اگر اور بڑھا دو گے. پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اجعل لک صلاتی کلھا، پھر میں سارا کا سارا دن فرض نمازوں کے علاوہ، وہ تو ہے ہی نا، جو نوافل کا وقت ہے، میں نفلی عبادات اور اذکار میں سارے کا سارا ٹائم آپ پر درود پڑھنے پر لگا دیا کروں گا. قال اذن تکفی ہمک، فرمایا پھر تیرے مشکل کام اس سے حل ہوں گے. ویغفر لک ذنبک، اور تیرے گناہ اس کے ذریعے سے معاف ہوں گے. یہ حدیث ترمذی شریف میں 2457 ہے اور مستدرک حاکم میں 3946 ہے اور ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ پہلے والا کھڑکھڑا اور اس کے بعد
اس کے پیچھے پیچھے آنے والا دوسرا کھڑکھڑا، اس کی وضاحت تھی۔ اس سے اگلی آیت پر جائیے، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ دل خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، یومئذ اس کا معنی ہے اس دن، واجفہ، واجفہ کا معنی ہوتا ہے کانپنا، لرزنا۔ پیچھے تھا راجفہ، وہ ہے لرزانے والی، اور یہ ہے واجفہ، یہ ہے خود لرزنے والے اور کانپنے والے دل۔ قلوبن یہ نکرہ ہے، القلوب نہیں ہے، قلوبن اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ دل ایسے ہوں گے جو اس دن لرز رہے ہوں گے، جبکہ کچھ دن ایسا نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اطمینان میں ہوں گے۔ اطمینان والوں کے بارے میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، لا یحزنہم الفزع الاکبر، مومنین وہ ہیں کہ بہت بڑا جزا، فزع اور پریشانی کا دن بھی انہیں خوف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے ابصارھا خاشعہ، ان کی آنکھیں خوف کے ساتھ سہمی ہوئی ہوں گی۔ ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھیں، خاشعہ خوف سے سہما سہما ہونا، جس سے خشوع اور خضوع ہم بولتے رہتے ہیں، اس کے آخر میں عین لگتا ہے، اور عین نہ ہو اور خاشین اور یا خشیون ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خوف، وہ اور لفظ، اس کے اندر عین نہیں ہوتا۔ تو اسی مفہوم کو واضح کرتے ہوئے ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یہی آیت میں جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، ابصارھا خاشعہ، ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں خوف سے سہمی سہمی ہوں گی۔ دوسری جگہ فرمایا واقترب الوعد الحق، حق کا وعدہ قریب آ گیا، فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا، اس دن کافروں کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹک ٹکی باندھ کر جمی ہوئی ہوں گی خوف کی وجہ سے۔ تو آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں ہے آنکھیں خوف سے سہمی ہوئی ہوں گی، اور اس کی تشریح دوسری آیت میں ہے کہ الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں ان کی نگاہیں ایک جگہ پر شاخص ہوں گی۔ شاخص کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ پہ دھیری کا، آنکھ کا، نگاہ کا ٹھہر جانا، جیسے کوئی بے ہوش اور گم سن آدمی کسی جگہ پر آنکھیں جما کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ایسا یا محبت میں ہوتا ہے یا خوف میں ہوتا ہے۔ عاشق اور محب اپنے محبوب کی محبت میں جب گم ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی جمی کی جمی رہ جاتی، اور جب کسی پر خوف طاری ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں بھی جمی کی جمی رہ جاتی ہیں، اور یہاں خوف مراد ہے کہ خوف سے کچھ لوگوں کی آنکھیں جمی ہوئی ہوں گی۔ اس سے اگلی آیت ہے یقولون، یہ منکر لوگ کہتے ہیں، انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم واپس حافرہ سے اٹھائے جائیں گے؟ یقولون قول کرتے ہیں، انا، عربی زبان میں یہ حمزہ ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہامیہ، یعنی سوال کرنے کے لیے جو حمزہ لگایا جاتا ہے، یہ حل اور یہ حروف استفہام ہے۔ حل معنی کیا، امن اس کا معنی بھی کیا، تو انا ہم لمردودون، مردود رد کیا گیا، اور لمردودون اس کی جمع ہے، مردود کی جمع مردودون ہے، تو کیا ہم رد کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، ریورس کیے جائیں گے؟ فی الحافرہ، قبروں میں سے، حافرہ، حفرہ، حفیر، اس کا معنی ہوتا ہے گڑھا، ہم گڑھوں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ میں حافرہ کا وہ آسان معنی آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے، بہت ایزی ہے، اس کی تفصیل کافی ساری کتابوں میں موجود ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو۔ تو قبر میں سے دوبارہ اٹھانا اور واپس اسی طرح زندہ ہو کر اور پھر انسان کا اوپر جانا، یہ سمجھ سے ان کی باہر ہو رہا تھا۔ تو علامہ ابن کثیر نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یستبعدون البعث بعد المسیر الی الحافرہ، یہ لوگ بڑا مشکل سمجھ رہے تھے کہ گڑھے میں جا کر دفن ہو جانے کے بعد ہم وہاں سے دوبارہ اٹھیں گے
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات ایسا بھی تو ہے نا کہ بعض مذہب دفن کرتے ہیں اور بعض مذہب جلا دیتے ہیں. تو اللہ کریم جل شانہ مرنے والوں کے جسم مٹی ہو چکے ہوں تو بھی، خواہ ان کے جسم راکھ ہو چکے ہوں تو بھی، ان سب کے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ کھڑا کرے گا. اب کافر کہہ رہے تھے اذا کننا عظاما نخرا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تو پھر بھی ہم اٹھائے جائیں گے؟ اب ان کے سوال، ان کے اعتراض کی مزید وہ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ گڑھے سے اٹھنا ہمیں اس لیے بعید اور ناممکن نظر آ رہا ہے کہ ہماری تو ہڈیاں تک گل چکی ہوں گی، اور جب ہڈی اندر ہوتی ہے وہ گل چکی ہے تو اوپر کا گوشت اور اس سے بھی اوپر والا چمڑا وہ تو پہلے برہلے اور پہلے ڈھم ڈھما میں گئے. تو ان کے دوبارہ جمع ہونے، ری اسمبل ہونے کا کیا تک ہے؟ تو عظام، اذا کننا عظاما، عظام عظم ہڈی کو کہتے ہیں، اور نخرہ اس کا معنی ہے بوسیدہ، گلی سڑی ہوئی، ہاتھ لگانے سے بھر جائے. ایک اور جگہ پہ اللہ کریم اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان اللہ کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول چکا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ رمیم، بھر چکی ہوں گی، ریت بن چکی ہوں گی، آٹے کی طرح ہو چکی ہوں گی. تو یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 78 اور 79 78 79. یہ ابھی تک منکرین کے سوالات اور اعتراضات نقل کیے جا رہے ہیں، چلتے جائیں، ان کو دیکھتے جائیں. آگے فرمایا قالو، پھر کہنے لگے تلک اذن کرۃ خاسرہ، پھر تو یہ پلٹنا بڑا خسارے کا ہوگا. کرۃن کا معنی ہے پلٹنا، کرن پلٹنے کے اور ریورس ہونے کو کہتے ہیں، اور کرار پلٹ پلٹ کر آنے والے کو کہتے ہیں. تو خاسرتن کا معنی ہے خسارے والی. قالو تلک اذن کرۃ خاسرہ، پھر تو یہ ریپیٹیشن، یہ ریورس ہونا، یہ تو بڑی خسارے والی ہوگی. فإنما ہی زجرۃ واحدہ، اب اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کا جواب دے رہا ہے. فرمایا ہاں یہ سب کچھ جو تمہیں بعید نظر آ رہا ہے یہ صرف ممکن ہی نہیں، یہ امر واقعہ ہے. ہوگا کیا؟ دیکھ لو گے، لگ سمجھ جائے گی کہ یہ ایک جھڑکی ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی. اردو میں بھی فإنما ہی زجرۃ واحدہ، یہ ایک ہی زجر ہوگا. تو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، زجر و توبیخ، تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا. اس سے آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فإذا هم بالساہرہ، تو یہ لوگ ایک جھڑکی جب آئے گی نا، ایک ڈانٹ آئے گی، تو اس وقت یہ زمین میں سے باہر ابل کر، اچھل کر اپنی اپنی قبروں سے زمین کے چہرے کے اوپر، زمین کی سطح کے اوپر آن پڑے ہوں گے. تو یہاں ہمارے ایک بڑے معتبر مفسر ہیں علامہ ابن کثیر، وہ لکھتے ہیں کہ الساہرۃ وجہ الارض وہذا صحیح، ساہرہ سے مراد زمین کی اوپر کی سطح ہے، اور یہ معنی اس کا صحیح معنی ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ کریم اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب ہیں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت کا معاملہ ہے کیا؟ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر ہے. ادھر آج جو ہماری آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا فرمایا؟ یہ انما ہی زجرۃ واحدہ، ایک ڈانٹ ہوگی، بس ایک جھڑکی ہوگی، ایک پیچھے جو آپ پڑھتے آ رہے کہ ایک لرزہ ہوگا. تو ایک نیا لفظ استعمال فرمایا، اسی کا تقریباً ہم معنی ہے.
ایک یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 77 ہے. اس سے ملتی جلتی اور بہت سی آیتیں ہیں جو سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ ابراہیم میں اور سورۃ الکہف میں موجود ہیں. اس سے اگلی آیت ہے هل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ تک موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ حدیث کا معنی ہے بات. یہ اپنے لغوی معنی کے حساب سے بات کو بھی کہتے ہیں، نئی چیز کو بھی حدیث کہتے ہیں. امر حدیث، نیا معاملہ، نئی بات، نئی اکرنس. تو شریعت کی اصطلاح میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو، یا اس کی اور اپنی ڈیٹیل ہے تو عام طور پر حضور کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے. وہ ایک الگ ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح. یہاں حدیث سے مراد واقعہ ہے، بات ہے، قصہ ہے. محبوب آپ کے پاس موسیٰ کا قصہ نہیں پہنچا. موسیٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے نشتر، لیکن یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا اس میں گرامی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ لغت میں معنی کچھ بھی ہو، اور کسی اللہ کے پیارے کا جب وہ نام ہو تو ہم اس وقت لغوی معنی کو نہیں دیکھتے. اس وقت ہم اللہ کے پیارے کا جو اللہ نے نام پسند فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے، اور ان کا نام جو رکھا گیا ہے، اس کے احترام کو سامنے رکھتے ہیں اور زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور لغت شغت کے چکروں میں ہم اس وقت نہیں پڑھتے. یہ ایسے وقت میں لغوی بحثوں میں پڑھنا سخت بے ادبی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بے ادبی سے محفوظ فرمائے. اس طرح کے نام کئی صحابہ کرام کے ہیں، کئی اہل بیت اطہار کے ہیں، اور بھی کئی نام ایسے ہیں جن کے لغوی معنی اگر دیکھے جائیں تو بظاہر سننے دیکھنے والوں کو وہ لغت کے حوالے سے بڑے عجیب لگیں گے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے پیاروں کا پیار دیکھنا چاہیے، اور ان کے نام رکھے جانے کی وجہ سے یہ نام ہمارے لیے متبرک ہو چکے ہوتے ہیں. اس سے اگلی آیت ہے اذ ناداہ ربہ، جب اسے اس کے رب نے ندا دی. بالواد المقدس طوا، مقدس وادی میں جس کا نام طوا ہے. یہ وادی کا نام ہے طوا. اس کو سمجھنے میں تفصیل سے پڑھنے والوں کو کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ طوا جو ہے یہ وادی کا نام ہے. اس سے اگلی آیت ہے اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب اس کا معنی ہے جا، الى فرعون کی طرف، انه طغى وہ طاغی نافرمان ہو چکا ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذهبا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ نے کامن حکم دیا تھا. اذهبا دونوں جاؤ، الى فرعون کی طرف، انه طغى وہ بغاوت کر چکا ہے، طاغی ہو چکا ہے اور گمراہ ہو چکا ہے. فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، اور جب اس کے پاس جاؤ تو اس سے نرم بات کرنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اللہ سے ڈرے. تو یہ نرم بات کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، گویا یہ تبلیغی حکمت عملی سمجھائی گئی. آگے فرمایا فرعون کے پاس جا کر کیا کرنا ہے، فقل هل لك الى ان تزكى، کیا ممکن ہے کہ تم پاک ہونے کے لیے آمادہ ہو جاؤ؟ کوئی گنجائش ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کو جا کے یہ کہنا کہ کیا تم پاکیزہ ہونے کے لیے کچھ گنجائش دیتے ہو، آمادگی ظاہر کرتے ہو؟ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ جب تک طالب علم میں یا اللہ کی راہ کے متلاشی میں خود طلب نہ ہو تو فیض جاری نہیں ہوتا. اگلا تیار ہی نہیں ہے اور آپ اس پر زبردستی فیض جاری کرنا چاہیں تو اس پر فیض جاری نہیں ہوتا. ٹرانسمیٹر کی نسبت ریسیور کا زیادہ تیز ہونا ضروری ہوتا ہے. تو جس کا ریسیور ہی خراب ہو وہ ٹرانسمیٹر کے شکوے کرتا رہے تو اس کی اپنی کمزوری. دونوں طرف سے کمال کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور شیخ کی نسبت طالب کا کامل اور طلب میں صادق ہونا اور زیادہ ضروری ہوتا ہے، ادروائز فیض جاری نہیں ہوگا. نرمی کے حوالے سے کیسے نرم انداز سے کیا کچھ آمادگی ظاہر کرتے ہو، بجائے اس کہ تو کافر ہے، تو بے ایمان ہے، تو ایسا ہے، تو تیسا ہے. اگرچہ سب کچھ درست تھا لیکن نرمی کا لہجہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا.
اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کا مزاج مبارک نرم ہے، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ کی مبارک طبیعت سخت ہوتی تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے اٹھ کے چلے جاتے۔ تو یہ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان میں مٹھاس ہو، سمجھانے کا طریقہ نرم ہو، علمی بات کیا کرے، اور بات بات پہ بفر جانا اور اسی طرح کی کھری کھری سنا دینا، حتیٰ کہ گالی کا جواب گالی سے دینا بھی اللہ والوں کو زیب نہیں دیتا۔ اپنا طریقہ، اپنا سٹائل، اپنی نرمی اور مصنون طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لوگ طرح طرح کے مقابلے میں آتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھنی ہے کہ میں غلام کس کا ہوں، ڈیوٹی میری کیا ہے، اور ہمیں سکھایا کیا گیا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، رد کرو تو احسن طریقے سے کرو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، ایسے لگے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ جس کی دشمنی ہے جگری یار کی طرح محسوس کرائیں۔ تو یہ سورۃ حامیم کی آیت نمبر 34 ہے۔ اسی طرح تبلیغی حکمت عملی کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے نبی کریم، حدیثیں تو خیر بے تحاشا ہیں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنے لگا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے ان کو روکا، نہ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، پیشاب اس کو کر لینے دو، اب جو کچھ کرنا تھا وہ تو اس نے مسجد کو تو اس نے خراب کر دیا، تو اب اس کو نہ چھیڑو۔ جب وہ فارغ ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے پاس بلا کر فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر وانما هي لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ مسجدیں پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ایک آدمی کو آپ نے حکم دیا اپنے آدمیوں میں سے کہ جاؤ اس نے جہاں پیشاب کیا وہاں پر پانی گرا دو، اتنا بھی نہیں فرمایا کہ اب تم نے جو پیشاب کیا تو تم ہی اپنے پیشاب پہ پانی ڈال دو۔ نرمی اتنی زیادہ ہے کہ کسی دوسرے کو کہا ہے تاکہ اس بندے کے اوپر ہماری تبلیغ اثر انداز ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات قرآن شریف کی بہت آیتوں میں اور بھی بیان ہوئے ہیں، جیسے سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ شعراء ہے، سورۃ قصص ہے، ان کی آیتوں کے نمبر بھی ہمارے پاس ریٹن ہے۔ تو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے جس واقعہ کا تعلق ہے متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت دوں، کیا کوئی گنجائش ہے؟ فتخشا، اور تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو آفر تھی، یہ اگر فرعون ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے رب کے راستے کی طرف بڑھاتے، ہدایت دیتے اور اللہ تک پہنچاتے، جس کے نتیجے میں فرعون کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کا ایک باقاعدہ نصاب ہے۔ آیت کے الفاظ سنیں نا، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں ہدایت دوں، اہدیہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، آپ خود فرما رہے ہیں، ہدایت تو رب دیتا ہے نا، یہاں موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تجھے ہدایت دوں تیرے رب کی طرف، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف۔ اب یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میرے رب کی طرف، نہیں، تیرے رب کی طرف، کیونکہ وہ بھٹکا ہوا تھا رب سے اور اپنے رب سے بھٹکا ہوا تھا۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، تجھے ہدایت ملے گی اور تیرے رب کی طرف تجھے راستہ ملے گا۔ فتخشا، تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کہ میں ہدایت دوں گا تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے یہ ایک خاص پروسیس ہے، ایک روحانی توجہ ہے، تربیت ہے، کچھ الفاظ ہیں، کچھ نگاہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک مخصوص نصاب ہے۔ اور اللہ والے جب کسی کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اگلا فیض لینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو اس مخصوص نصاب اور پروسیس ہوتا ہے جس میں سے اس کو گزارا جاتا ہے، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ تو اسی کے لیے شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے ہر دور میں،
انبیاء کے زمانے میں انبیاء کی، ولیوں کے زمانے میں ولیوں کی۔ حضرت ذُنُّون مصری ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، یہ 3 صدی کے بزرگ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص نہایت گھٹیا انسان ہے جسے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ نہیں آتا اور وہ کسی سے پوچھتا بھی نہیں۔ من لا یعرف الطریق الی اللہ ولا یتعرفہ، یہ امام قشیری نے رسالہ قشیریہ کے صفحہ نمبر 24 پر عبارت لکھی۔ اس سے اگلی آیت ہے فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ نشانی سے مراد معجزہ ہے، وہ عصا والا معجزہ ہے۔ آپ جب لاٹھی اپنی عصا مبارک پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور جب ہاتھ سے پکڑتے تھے تو واپس لاٹھی بن جاتا تھا۔ بعض مفسرین نے 2 معجزے بیان کیے ہیں۔ آپ بغل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے تو وہ چمکتا تھا، تو لیکن یہاں چونکہ واحد کا صیغہ ہے الآیت الکبریٰ، اس لیے زیادہ مفسرین نے ایک لاٹھی والا معجزہ اس کا مصداق قرار دیا۔ فکذب وعصا، فرعون نے تکذیب کی، جھٹلایا، نہ مانا، اور عصا اس کا معنی ہے نافرمانی کی، عصا عصیان سے بنا، اس نے جھٹلایا اور نافرمان ہی رہا۔ ثم ادبر یسعی، ادبر ثم کا معنی پھر، ادبر پشت پھیری، پیٹھ پھیری، دبر پشت کو کہتے ہیں، پھر گیا، یسعی کوشش کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ ادبار کر کے کوشش کرنا ہوتا ہے، منکرانہ کوششیں، مخالفانہ کوششیں، سازشیں کرنے لگا۔ فحشر فنادا، حشر، حشر کہتے ہیں جمع کرنے، اس نے اپنی پبلک کو جمع کیا، فنادا اور آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، یعنی میرے پاس اقتدار اعلی میرے پاس ہے، رب اعلی کہنے لگا کہ میں ہوں۔ تو ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال فرعون، فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے لوگو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں جانتا، کوئی معبود نہیں جانتا۔ یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 38۔ اس سے ملتی جلتی اور بھی کافی ساری آیتیں ہیں، میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ مفہوم واضح کرنا مقصود ہے، وہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے الفاظ ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑ دیا دنیا اور آخرت کی رسوائی میں۔ نکال رسوائی کو کہتے ہیں، اور آخرت اور اولا اس سے مراد ہے اے الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو اللہ نے رسوا کیا۔ دنیا میں رسوائی کیا تھی؟ وہی ڈوبا، غرق ہوا، فوج بھی گئی، اولاد اس کی تھی نہیں، اور آخرت میں جہنم اور اس کی میت اور لاش اب تک ایک نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعہ میں عبرت ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو عبرتن کا معنی ہوتا ہے سبق حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی فرعون کے اس واقعہ میں اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے عبرتناک سبق موجود ہے۔ یہاں تک ہم نے اس سورت کی 26 آیتوں کو پڑھا ہے اور پہلا رکوع مکمل ہوا ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات اینڈ پہ سمجھ لیں، یہ جو پہلا رکوع ہے اس میں 3 باتوں کو مربوط طریقے سے بیان کیا گیا۔ میں نے سٹارٹ میں بھی بیان کیا تھا، اینڈ پہ ذہن نشین کرانے کے لیے دوبارہ محنت کر رہا ہوں۔ فرشتوں کی 5 صفات قسم اٹھا کر انسان کی روح قبض کرنے سے لے کر ہر امر کی تدبیر کرنے تک کا بیان، یہ ایک چیز ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد اس سارے عمل کا با مقصد ہونا اور قیامت برپا ہونے کے بعد زندہ ہو کر ہر انسان کا اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا، یہ دوسرا پوائنٹ۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر فرعون کا عبرتناک انجام سنانا، تاکہ واضح کر دیا جائے کہ عام آدمی تو کجا، دنیاوی بادشاہ کا حامل، اس کے ساتھ ساتھ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا متکبر بھی دنیا اور آخرت میں اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکا۔ تو عام لوگ اس کے مقابلے پہ کم از کم اللہ کے سامنے تو سارے برابر ہیں، لیکن تم تو اپنے
اس فرعون کے مقابلے پہ خود کو بہت چھوٹا سمجھتے ہو نا، تو تمہارے لیے تو اور بھی عبرتناک چیز. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.